أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ السلام علیکم۔ سب لوگوں نے جنگیز خان کا اور سکندر اعظم کا نام سنا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سکندر اعظم کی جنگیز خان کی قبر کہاں ہے؟ جنگیز خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے درخت کے نیچے دفنا دینا۔ تو اس کی وصیت کے مطابق جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کو ایک درخت کے نیچے دفنا دیا۔ ہوا ایسے کہ دوسرے دن بارش شروع ہوئی اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ اس کی قبر مدب ہوئی، اور ساتھ 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی، اور 6 مہینے کی بارش نے اس ایک درخت کے ارد گرد کئی درخت اگا دیے جو جنگل کی صورت اختیار کر گئے، اور یہ اندازہ کرنا ہی مشکل ہو گیا کہ جی اس کی قبر کس درخت کے نیچے تھی۔ اتنے ظالم لوگ تھے کہ گھوڑوں پہ بیٹھے رہتے تھے 3 دن تک، اور لاکھوں لوگوں کو قتل کرتے تھے، اور جب پیاس لگتی تو گھوڑے کی پیٹھ میں خنجر مار کے اس کا خون پی لیتے تھے۔ دوسرا شخص ہے سکندر اعظم۔ سکندر اعظم کے بارے میں بھی لوگوں نے بڑا نام سنا ہوا ہے کہ سکندر اعظم بہت بڑا آدمی تھا، لیکن سکندر اعظم کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں کہ جی اس کی قبر کہاں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جی سکندر اعظم کی قبر عراق میں بابل کی کھنڈرات میں ہے۔ لیکن جب وہاں سیر و تفریح کرنے لوگ جاتے ہیں یا سیاحت والے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی سکندر اعظم کی قبر کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو وہاں کے موجود لوگ ان کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ ان قبروں میں کوئی ایک سکندر اعظم کی ہے، کریکٹ پتہ نہیں۔ مشہور رہنے والے لوگ جتنے بھی تھے ایسے، ان کی قبروں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کسی کو صحیح، اور ان کی قبریں کہاں ہیں اور وہ کس حال میں ہیں، ان کی قبروں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی حکمت ہے، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے نشان اور ان کی قبریں اور ان کی باتیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ جی ان کا نام کیا تھا، اور ان کی قبر کہاں ہے، اور ان کا مزار کہاں ہے، اور ان کا کام کیا تھا۔ ان کے پیاری کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علم کا تقاضا عمل ہے، اگر عمل نہیں ہے تو علم کے لیے بھاگنا کسی کام کا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے کہتے ہیں کہ عالم اگر زائد نہ ہو تو وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق زر و مال پہ چھوڑتا ہے۔ پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بہترین عمل لوگوں کو دینا ہے، لوگوں سے لینا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روزی جس پر شکر نہ ہو اور وہ تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جسے کوئی دکھ اذا نہ پہنچے، پھر کہتے ہیں کہ جسے کوئی اذا نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسکینوں کو نہ خوش رکھ کر اللہ کو راضی رکھنا ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے دوڑتی ہے۔ انسان کو پاک اور صاف رہنا چاہیے، اور انسان کو جیسے اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھتا ہے، اپنے دل کو اور دماغ کو بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اور انسان کی طاقت جو ہے وہ دل کی، دماغ کی اور اس کی سوچوں کی بھی ہونی چاہیے۔ تو انسان کو پاک کر دینے کے لیے یا پاک رکھنے کے لیے دعا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔